نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو اپنے پیارے حبیب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہم تمام کو صلاۃ الجمعہ کے لیے ابتدائی مرحلے سے آداب جمعہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس رب واحد کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو عاشقان رسول اور عاشقان اولیاء میں سے بنایا. آئیے اس سے قبل کے تلاوت کردہ آیت کریمہ پر کچھ لب کشائی کروں ہم تمامی حضرات مل کر. آقا نامدار مدنی تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکسبنا میں درود شریف کی ڈالیاں نچھاور کریں. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی ابویہ وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. برادران ملت اسلامیہ، الحمدللہ اب قریب حجاج کرام کا قافلہ مکمل طریقے سے انشاءاللہ آئندہ ماہ 2 تاریخ تک پوری فلائٹیں انشاءاللہ تعالی یہاں سے روانہ ہو جائیں گی، اور پورا قافلہ حرمین شریفین کو پہنچ جائے گا انشاءاللہ. اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو بھی زائر حرمین شریفین بنا دے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے حج مقبول حج مبرور نصیب فرمائے. الحمدللہ گزشتہ جمعہ ہم حرمین شریفین کی بات کر رہے تھے، اور بالخصوص ہم اس دیار پاک کی گفتگو کر رہے تھے جسے کعبۃ اللہ کہا جاتا ہے. وہ خانہ کعبہ، وہ بیت اللہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات پر سب سے پہلا اپنا گھر کہا، اور اس کی تاریخ آپ کو میں نے گزشتہ جمعہ مختصر سے بیان کی ہے. اور میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ وہاں کعبۃ اللہ کا جو مسئلہ ہے، یعنی قیامت کے دن جب 70,000 فرشتے سونے کی زنجیروں میں اسے باندھ کر اٹھائیں گے، تو کعبۃ اللہ، حرم کعبہ، بیت اللہ، وہ 4 دیواری جسے ہم غلاف کو اڑائے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ مولا تبارک و تعالی سے عرض گزار ہوگا. کیوں؟ فرشتے جب اس کو اٹھائیں گے، سونے کی زنجیریں جگڑ کر، اس کو زنجیریں باندھ کر 70,000 فرشتے سونے کی زنجیروں میں جگڑ کر جب اسے اٹھائیں گے تو وہ حرکت نہیں دے گا، اسے حرکت نہیں ہوگی. فرشتے کہیں گے کہ کیوں حرکت نہیں کرتی؟ تو کہا کہ مجھے اللہ کے حضور کچھ درخواست پیش کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ عہد و پیمان لینا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب گفتگو کرتا ہے اور کہتا ہے پروردگار عالم میری درخواست ہے، کیا درخواست ہے؟ کعبۃ اللہ عرض کرے گا مولا تبارک و تعالی جتنے لوگوں نے
میری زیارت کی ہے، اے اللہ ان تمام کے ساتھ میں جنت میں داخلہ چاہتا ہوں۔ اور مولا کی بارگاہ میں وہ عرض کرے گا، مولا تعالیٰ اس شہر میں مکہ کے قرب میں جتنے لوگ مرے ہیں، اے اللہ وہ بھی میرے ساتھ ساتھ جنت چلے گئے۔ ان کو چھوڑ کر کے کعبۃ اللہ جنت میں جائے گا نہیں، جنت میں جائے گا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی کعبۃ اللہ کو، حجر اسود کو اللہ آنکھ عطا فرمائے گا، آنکھ عطا کرے گا، اور کل قیامت کے روز وہ حجر اسود بھی ان لوگوں کی شفاعت کرائے گا جنہوں نے اس کو ہاتھ لگایا تھا۔ کعبۃ اللہ اور کعبۃ اللہ میں جو حجر اسود ہے، جو حجر اسود ہے جس کو چاندی سے جو ہے مزین کیا گیا ہے، چاندی کی پلیٹنگ جو ہے چڑھائی گئی ہے کنارے میں، جسے آپ دیکھتے ہیں، اور پورا جو ہے وہ گولا جسے حجر اسود کہا جاتا ہے، وہ ٹوٹلی حجر اسود نہیں ہے۔ وہ تھا ایک زمانے میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ مکمل تھا حجر اسود، یعنی جنتی پتھر تھا، وہ ٹوٹل حجر اسود تھا، لیکن اس وقت میں اتنی سیکیورٹی نہیں تھی، تو لوگ آتے گئے، ملکوں سے آتے تھے، قافلے آیا کرتے تھے، تو برکتاً جو ہے وہ لوگ مار مار کے تھوڑا تھوڑا پتھر جو ہے وہ لے جاتے تھے اپنے پاس میں۔ اس طریقے سے جب سیکیورٹی جب کڑی کر دی گئی، سخت کر دی گئی، تو اب مکمل طریقے سے جب اسے سیو کر دیا گیا ہے، تو آپ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جب جائیں گے، اللہ کرے سب کو دکھائے اللہ تعالیٰ، آپ جب بالکل آپ حجر اسود کو چومنے جائیں گے، استلام سے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ استلام تھا کیا۔ آپ کو سوائے نمازوں کے کوئی وقت ایسا نہیں کہ آپ حجر اسود کو دیکھ سکیں، ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کو حجر اسود نظر آ جائے، بس نمازوں کے اوقات میں جو ہے وہ آپ کو پہلی یا دوسری یا تیسری صف میں اگر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ حجر اسود کی زیارت کر سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ چومنے کے لیے جب جائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ وہاں پر پورا تو ہے وہ کالا پتھر ہے، لیکن اس میں 3 ٹکڑیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں، یا چھوٹا سا ایک اور ٹکڑا ہے، اس میں 4 پیسز ہیں، وہی حجر اسود ہے۔ اتنا سا ٹوٹل ملا کر اتنی پیس ہے، اتنا جو ہے ٹکڑا ہے جو پورا حجر اسود کو جو ہے وہاں بانٹ کر کے رکھ دیا گیا ہے، ورنہ ٹوٹلی وہ حجر اسود نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل قیامت کے روز اسے آنکھ عطا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ آنکھ سے ان لوگوں کو دیکھے گا۔ یہ کون ہے؟ جنتی پتھر، حجر مانے پتھر ہے، جنتی پتھر۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے اتارا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے اتارا ہے۔ اب یہ جنتی پتھر کے تعلق سے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اسے 2 آنکھ دے گا۔ کسے؟ جنتی پتھر کو 2 آنکھ عطا کرے گا، اور وہ جنتی پتھر کل قیامت کے روز اللہ کے حضور سفارش کرے گا، مولا اس نے میری زیارت کی، اس نے مجھے استعلام کیا تھا، اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما۔ حجر اسود، جنتی پتھر۔ اب سوال یہ ہے کہ کل قیامت کے روز جب جنتی پتھر سفارش کر سکتا ہے تو جنتی بشر اولیاء کیوں نہیں سفارش کریں گے؟ جنتی پتھر کو اتنا اللہ تعالیٰ قوت دے گا، اتنی قدرت دے گا، اتنی اتھارٹی دے گا کہ کل قیامت کے روز ہر اس شخص کو وہ زیارت، ہر اس شخص کو وہ سفارش کرے گا جنہوں نے اسے چھوا ہے، جنہوں نے اسے چھوا تھا، اور یہ بھی کہے گا مولا یہ آیا تھا لیکن چھوا بھی نہیں تھا، کون کون اس کو چھوا، کون کون نہیں چھوا، یہ بھی کل قیامت کے روز جنتی پتھر اللہ کے حضور گواہی دے گا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اسی کے ضمن میں ہم یہ سوال کرتے ہیں، اولیاء کرام جنتی ہیں یا نہیں ہیں؟
اولیاء کرام جنتی ہیں نہیں. مومن کے بارے میں حسن ظن ہونا چاہیے کہ وہ مومن جنتی ہوتا ہے جو اللہ کے ذات پر جو بھروسہ کرتا ہے, اللہ کی ذات پر جو توکل کرتا ہے, اس پر ایمان لاتا ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اس پر جو ایمان لائے اس کو کہا جاتا ہے مومن ہے. اب جب مومن ہوا تو وہ جنتی ہوتا ہے, مومن جنتی ہوتا ہے. اور چلیے اگر آپ کو اعتراض ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے, کم سے کم آپ یہ تو یقین کر سکتے ہیں جس کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین دے دیا ہو اور اب یہیں پر دنیا میں بشارت دے دی ہو کہ یہ جنتی ہے, یہ جنتی ہے, یہ جنتی ہے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. آقا نے صحابہ سے فرمایا کیا تم لوگ جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ جنتی کو دیکھنا چاہتے ہیں. کیا تم جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ جنتی کو دیکھنا چاہتے ہیں. کیا تم جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو؟ ہاں. عرض کیا یا رسول اللہ جنتی دیکھنا چاہتے ہیں. اب فرمایا اب جو مسجد نبوی میں آئے گا وہ جنتی ہوگا. دیکھا, مڑ کر کے دیکھا تو وہ عمر فاروق آ رہے تھے. عمر فاروق آ رہے تھے. گویا کہ یہ سرٹیفکیٹ مل گئی. رسول نے اپنے زبان اطہر سے یہ ارشاد فرمایا کہ عمر جنتی ہے. اب عمر جنتی ہے, عمر جنتی ہے تو جنتی پتھر کو اگر چھوئے, جنتی پتھر کو اگر چھوئے تو وہ جنتی پتھر کل قیامت کے روز سفارش کرے گا, تو عمر کل سفارش نہیں کریں گے. عشرہ مبشرہ 10 صحابہ کو دنیا میں ہی سرٹیفکیٹ دے دیا کہ یہ جنتی ہے. اب اس میں کوئی شک نہیں, کوئی شک نہیں کہ 10 صحابہ تو جنتی ہیں. تمام صحابہ جنتی ہیں, تمام صحابہ جنتی ہیں. تمام صحابہ وہ چھوٹی عبادت کر کے نہیں گئے, ہماری جیسی عبادت نہیں. اور ہم اور آپ وہ عبادت کر ہی نہیں سکتے. یہاں تک کہ غوث اعظم بھی وہ عبادت نہیں کر سکتے, غوث اعظم بھی وہ کام نہیں کر سکتے جو صحابہ کر گئے. کیا اپنی ماتھے کی نگاہوں سے نبی کو دیکھ کے چلے گئے. غوث بھی اس مقام پر تمام صحابہ میں جب سے جو چھوٹے صحابی ہوں گے اس صحابی کو بھی نہیں پہنچ سکتے. تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنتی پتھر کو اللہ آنکھ دے گا, سفارش کرے گا. تو ہم یہی تو ایمان رکھتے ہیں غوث اعظم بھی جنتی ہے, خواجہ معین الدین بھی جنتی ہیں, ہے نہیں. اب تو انتظار کہاں کہ وہ جنتی, اب تو الحمدللہ خواجہ کے دربار پر جنتی دروازہ بھی موجود ہے. ہندوستانیوں ہماری تو خوش قسمتی ایسی ہے الحمدللہ, انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم تو انشاءاللہ جنت جائیں گے انشاءاللہ. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو, تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو. ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی, جنت رسول اللہ کی, ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی. تو گویا کہ حجر اسود کے تعلق سے تو نبی نے فرمایا کہ یہ کل قیامت کی روز سفارش کرے گا. اب یہ جو معاملہ لوگوں نے کہا کہ وہاں جانے کے بعد جو حجاج کرام وہاں مر گئے, کرین میں مر گئے, میں نے آپ سے کہا تھا کہ لوگوں نے تو دعائیں کی تھی نا کہ اے اللہ ہمیں حرم میں موت عطا فرما, حرم میں موت عطا فرما. نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ بار جو حدیث تھی میں نے آپ کو سنائی نہیں تھی کہ فرمایا گیا کہ جو حرم کعبہ میں مرتا ہے, حرم کعبہ میں مرتا ہے اور کل قیامت کے روز وہ غلاف کعبہ پکڑ کر جنت میں داخل ہوگا. وہ غلاف کعبہ جو اور لٹکے ہوئے ہوں گے, غلاف کعبہ کو پکڑ کر لٹکے ہوئے ہوں گے, اس حالت میں جنت میں داخلہ ہوگا ان کا. اللہ کرے ہم تمام کو بھی غلاف کعبہ چومنا نصیب فرمائے, چومنا نصیب فرمائے. اور الحمدللہ عاشقوں کو تو مسئلہ الگ ہے, اللہ کے فضل و کرم سے غلاف کعبہ خوب آنکھوں سے لگایا ہے. غلاف کعبہ خصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو. اعلیٰ حضرت نے تو جو فرمایا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. انشاءاللہ وہ مدینے کی جب بات ہوگی, مدینہ جب چھڑے, مدینہ کا تذکرہ جب چھڑے گا تو بات الگ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اب تو ہم ابھی یہاں پر ہیں حرم کعبہ میں. اب حجاج کرام اور ہم لوگ نے سفر کیا, اب پہنچے ہیں کعبۃ اللہ کے قرب میں پہنچے ہیں, دعائیں مانگی, خوب دعائیں مانگی ہیں.
خوب دعائیں مانگی، وہاں صبح میں مانگی ہے، شام میں مانگی ہے، رات میں مانگی ہے، ہر وقت وہاں پر جو ہے ہر لمحہ وہاں پر اللہ کے فرشتے بھی کعبے کا طواف کرتے ہیں، کعبے کا طواف کرتے ہیں۔ اب کسی نے کہا کہ ابابیل پرندے بھی جو ہے کعبے کا طواف کرتے ہیں۔ کسی عاشق نے کہا کہ جب آپ مغرب کی نماز کے بعد آپ بیٹھے رہیں گے، جب آپ مغرب کی نماز کے وقت میں آپ بیٹھ جائیں گے اور دیکھیں گے کعبے کے پاس میں وہاں اللہ کی وہ ایک مخلوق ابابیل نام کی جو چھوٹی چڑیا ہوتی ہے وہ راؤنڈ مارتی رہتی ہے۔ اب کیا بھائی عاشق کو جو نظر آتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ کعبے کا طواف کر رہی ہے۔ اب اس پر کون سی کمنٹ لکھنی ہے، اس پر کیا بحث کرنا ہے؟ اس پر بھی رہا نہیں جاتا کہ نہیں ایسا نہیں، وہ نہیں کر سکتے، ان کے اوپر طواف نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، اس پر کچھ بات کرنے کا معاملہ ہی نہیں ہے۔ چڑیوں پر کیا بات کریں گے؟ چڑیوں پر کیا بات کریں گے؟ وہ اللہ کی وہ مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبے کی حفاظت ان چڑیوں سے کروائی ہے۔ آج سعودیوں کو فکر ہے، کعبۃ اللہ کی فکر ہے۔ حضرت عبد المطلب کا ایمان رکھنا چاہیے تھا نا۔ ارے تمہارا تو ایمان بھی نہیں عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، تم تو عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں کہتے۔ حضرت نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان جو تھے نا، انہیں علم تھا کہ میرے پیشانی پر وہ نور ہے، وہ نور اسے ضائع ہونے نہیں دے گا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے 50 دن پہلے ابرہہ کا واقعہ ہوا تھا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر چڑھے، پہاڑ پر وہ لکھا ہوا ہے تاریخ حبیب الہ میں لکھا ہوا ہے کہ پہاڑ پر چڑھے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میری پیشانی سے ایک نور نکلا اور خانہ کعبہ میں جا کر کے داخل ہو گیا۔ جب ابرہہ اسے توڑنے کے لیے، اس کو شہید کرنے کے لیے نکلا تھا، تب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پہ چڑھ کر کے دعائیں مانگی تھی اور ان کی پیشانی سے نور نکلا تھا۔ وہ کون سا نور تھا؟ کعبۃ اللہ کی حفاظت بھی اللہ نے کی ہے نور محمدی سے۔ ہماری بھی حفاظت نور محمدی سے، یہاں تک کہ پوری کائنات کی حفاظت نور محمدی سے ہو رہی ہے، نور محمدی سے ہو رہی ہے۔ اب اس کعبۃ اللہ کا معاملہ ہے الحمدللہ۔ اب کعبۃ اللہ میں اللہ کرے ہمیں بھی طواف کرنا نصیب فرمائے۔ میں نے جو کہا یاد رکھنے حجاج کرام، اور آپ بھی بار بار ان حجاج کرام سے جو لوگ جا رہے ہیں ان کو آپ جو ہے وہ دوسرے یہ وہ کمنٹس بھیجتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، یہ بھی بھیجیے ان لوگوں کو کہ جب وہاں جائیں تو کم سے کم آپ کو بھی یاد رکھیں گے کہ جب ہم کعبۃ اللہ کے ارد گرد ہوں گے تو یہ محسوس کریں کہ ہم عرش الہی کے نیچے ہیں، یہ احساس کریں۔ ایسا نہیں کہ ہواؤں کی بات نہیں ہے، یہ احادیث مبارکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے نیچے عرش کے نیچے بنایا ہے۔ تو طواف جب کریں گے تو یہ سوچ کر کے طواف کرنا، اور اگر آپ کا احرام نہیں ہے، احرام کی حالت میں آپ نہیں ہیں تو آپ لگ کر کے طواف کرنا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ اگر آپ کو بار بار بلانا ہے، وہ ہماری تو حیثیت نہیں کہ ہم بار بار جائیں، اگر وہ بلا لے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، میں اس کرم کے کہاں تقابل، یہ حضور کی بندہ پروری ہے۔ میں نے سنا تھا وہاں پر جب میں حج پہ گیا تو میں نے کہا کہ بلا کسی حائل چیز کے، یعنی سیدھا ہمارا سینہ، ننگا سینہ، ہمارا سینہ جو ہے بغیر کپڑے کے، ہم جو ہیں خانہ کعبہ کے اس دیوار کو لگا کر کے، کوئی درمیان میں کپڑا نہ ہو، ہمارا سینہ ہو، کعبۃ اللہ کی دیواریں ہوں، اور ہم نے دعائیں مانگی ہیں حاضری ہونے کی، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ اس وہاں پر حاضری کی موقع فراہم کرے گا۔ آزمودہ ہے، خیر وہاں پر وہ طریقے سے کر لیں۔ یہ دیوانہ پن، یہ حجاج کرام کا جو دیوانہ پن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا تھا۔ پہلے آ کر کے جبریل امین علیہ السلام نے یہ طریقہ کار بتایا تھا کہ ایسے کیا جائے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر یہ معاملہ ہو گیا، طواف کعبہ ہو گیا۔ طواف کعبہ کے بعد اب پھر وہی کہ خانہ کعبہ کے قرب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ایک جیسے دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے بعد آپ کی دعا کی قبولیت اور آپ کے اس طواف کی قبولیت کے لیے مقام ابراہیم پر جا کر 2 رکعت نماز ادا کرو۔ مقام ابراہیم پر جا کر 2 رکعت نماز پڑھا کرو۔ میں آپ کو بتایا تھا وہاں پر وہ حجر اسود کیا ہے، وہ مقام ابراہیم کیا ہے، وہ مقام ابراہیم جو آج رکھا ہوا ہے وہاں پر،
اللہ اکبر. آپ بس ہاتھ لگاتے ہیں، چومتے ہیں، دیوانہ وار چومتے ہیں. کبھی تو خیال تو کریں کہ ہم کون سے زمانے کے پتھر کی زیارت کر رہے ہیں، اس قدم کی کون سے قدم کی زیارت کر رہے ہیں. ارے ہمارا احساس نہیں ہوتا وہاں جانے کے بعد کہ ہم کس کے قدم کی زیارت کر رہے ہیں. یہ وہ کون سا قدم ہے؟ اللہ اکبر. یہی وہ پتھر ہے جس نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی قبولیت کا نشان بن کے رہ گیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ایک رسول کو بھیج، وابعث فیہم رسولا، ان میں سے ایک رسول کو بھیج. ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی، اللہ کے رسول. ایک اور چیز میں آپ کو اسی پر نقطہ، آج تک آپ نے، میں نے نہیں کہا ہے وہ بات، میں آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے میں آج آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا. آپ کو کہوں گا کہ یہ سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پتھر کا علم، ابراہیم علیہ السلام نے ہزاروں دعائیں مانگی ہیں. کعبۃ اللہ کے لیے بھی دعائیں مانگی تھی، اے اللہ اس کعبۃ اللہ کی بنیادیں دکھا دے، کعبۃ اللہ کی بنیادیں دکھا دے، اس کی دعا بھی مانگی تھی. اپنے بیٹے کے لیے بھی دعا مانگی تھی، اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما. اور بھی دعا مانگی تھی، اے اللہ میری اولاد یہاں پر ہے، آنے والے دنوں میں اس کو امن والا مقام بنا دے، اس کو امن والا مقام بنا دے. اے اللہ یہ غیر ذی زرع ہے، یہاں اے اللہ یہاں پر کوئی پودا تک اٹھنے والا نہیں ہے، یہاں اگنے والا، یہاں ہریالی نہیں ہے. اے اللہ یہاں ہریالی پیدا کر دے، یہاں دنیا کی ہر طرح کے سامان فراہم کر دے. ابراہیم علیہ السلام نے قرآن کی دعائیں ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے بہت ساری دعائیں مانگی. میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اللہ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کن کن مقامات پہ کھڑ کر کے کعبۃ اللہ کے لیے دعائیں مانگی تھی، امن والے کے امن کے لیے دعائیں مانگی تھی، اور اس غیر ذی زرع جگہ کے لیے، اس کو سرشاداب کرنے کے لیے دعائیں مانگی تھی. میں یہ سوال کرتا ہوں، ہر اس جگہ پر کھڑے ہو کر کے جب دعائیں مانگی تھی، کسی زمین نے ان کے پیر کے نشان کو اخذ نہیں کیا. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جب اس پتھر پر کھڑے ہو کر کے جب ابراہیم علیہ السلام نے جب رسول کائنات کے لیے دعائیں مانگی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا، جب یہ پتھر نے سنا، ارے لوگو تم تو یہ کہتے ہو کہ رسول کو علم غیب نہیں ہے، اس رسول کو کون نہیں جانتا. ارے جب ابراہیم نے رسول کے لیے دعائیں مانگی تھی، ابھی رسول تشریف نہیں لائے تھے. ارے وہ مقام ابراہیم، وہ پتھر جو رسول کے لیے ابراہیم نے مانگا تھا، ارے اس پتھر کو پتا ہے کہ ابراہیم کس کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں. آج میں اس دعا کو اپنے سینے میں اخذ کرتا ہوں. وہ پتھر کو علم ہے، پتھر کو علم ہے. اللہ اکبر. کتنی ہزاروں دعائیں ابراہیم علیہ السلام نے مانگی ہے. کاٹتے وقت بھی دعائیں مانگی تھی، اے اللہ میرے بیٹے اسماعیل کی قربانی قبول فرما لے. رمی کیا اس وقت پہ دعائیں مانگی تھی. یہ ہر وقت جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے ایک عمل کیا تھا، اس وقت دعائیں مانگی تھی. لیکن کسی جگہ کا نشان باقی نہیں ہے، کسی زمین نے اخذ نہیں کیا. پتہ یہ چلا کہ ہر چیز کو رسول کا علم موجود ہے، ہر ایک کو پتا ہے. ارے انسان تجھے اکیلے کو پتا نہیں ہے، انسان و جن تو ہی شریر ہے، تجھے پتا نہیں، تجھے پتا بھی ہے تو نظر انداز کر رہا ہے. اللہ کی ہر مخلوق کو معلوم ہے کہ رسول کائنات سب سے افضل و اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی. ابراہیم کے زمانے میں کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ پتھر کو معلوم ہے. پتھر ہے. ارے سب پتھر نکال دیے گئے، حرم سے سب پتھر نکال دیے گئے. 360 پتھر تھے وہاں پر، سب کو نکال دیے گئے. لیکن ایک پتھر مقام ابراہیم کا رکھ دیا گیا ہے. یہ مقام ابراہیم کو نہ نکالا جائے، اس لیے کہ اس کو نسبت ہے میرے نبی سے نسبت ہے. جس کو نبی سے نسبت ہو جاتی ہے. ارے حجر اسود بھی کعبے میں تھا، لیکن اسے نکالا نہیں گیا، اس لیے کہ اس کو بھی میرے نبی کے ہاتھوں سے مس کرنا، اسے بھی نسبت حاصل ہے میرے نبی کی جسم سے، اسے بھی نسبت حاصل ہوئی، اسے بھی رکھ دیا گیا. اور نبی کو اس سے نسبت ہاتھ سے نہیں، جسم سے نہیں ہے.
مقام ابراہیم حجاج کرام جب جائیں بڑے ہی مسرور ہو کر کے دیکھنا اس حجر اسود کو، جب اس مقام ابراہیم کے پتھر کو دیکھنا تو خیال کرنا وہ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ، اللہ کتنے ہزار سال پہلے کی بات ابراہیم علیہ السلام کی یاد کرنا، اس وقت میں کھڑے ہو کر کے رب کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ پتھر نے بھی سوچا یہی موقع اچھا ہے، اور اگر مجھے رہنا ہے، اگر مجھے حرم میں رہنا ہے، اگر اللہ کے گھر میں مجھے رہنا ہے، سنو، ارے اللہ کے گھر میں رہنا چاہتے ہو، اگر اللہ کے یہاں مقبولیت اگر پانا چاہتے ہو، پتھر نے بتا دیا تجھے اور کوئی مقام نہیں، بس نسبت مصطفیٰ کو اختیار کر، تجھے اللہ کے گھر میں مقام ملے گا۔ ایک پتھر بھی بتا رہا ہے نسبت مصطفیٰ سے میرا آج یہ مقام ہے۔ مقام ابراہیم کے قدم لگنے کی وجہ سے نہیں ہے، ابراہیم کے قدم چوم لینے کی وجہ سے نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کے قدم کو ان کے نقش لینے کی وجہ سے نہیں ہے، نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے آج مقام ابراہیم ہے۔ ارے کہا کہ لوگوں، اگر تم کو اپنے اس طواف کا اگر پورا سرٹیفکیٹ اگر مہر لگوانا ہے نا، آخری مہر لگوانا ہے، اگر اس طواف کو قبولیت کروانا ہے، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا سا پیچھے ہٹو۔ اب تم نے حجر اسود پر تم نے ختم کر دیا ہے، اپنا طواف ختم کر دیا، 10 قدم آگے بڑھو، میرے مصطفیٰ کی نسبت اس پتھر سے ہے، میرے نبی کی نسبت اس پتھر کو ہے، وہاں جانا۔ جب پتھر کے پاس مقام ابراہیم پتھر ہے، لوگوں اولیاء کی باتیں کرتے ہو، اولیاء کی باتیں، ارے ولی کا سینہ وہ فنا فی شیخ بھی ہے، اس کا سینہ فنا فی رسول ہے، اس کا سینہ تو فنا فی اللہ میں ہے، ان کے سینے تو فنا فی، ان کا مقام تو فنا فی اللہ کی منزل ہوتی ہے، وہ مقام جو ہے وہ بقا باللہ، وہ مع اللہ کے مقام میں ہوتے ہیں۔ ارے ان کی بات تو بہت دور کی ہے، اولیاء کی بات۔ مقام ابراہیم پہ آؤ نا، مقام ابراہیم پر اگر تمہیں یہ طواف کو بھی اگر قبولیت کا درجہ دینا ہے تو اس پتھر، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، ہم نہیں کہتے، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ بتا رہا ہے۔ ارے پتھر کو نہ دیکھ، تجھے پتھر کی ضرورت نہیں ہے، تم یہ کہتے ہو ویسا ہو سکتا ہے کیا، ہاتھ چوم سکتے ہیں کیا، قدم چوم سکتے ہیں کیا؟ ارے یہ نہ دیکھ کہ یہ ولی کا ہاتھ ہے، یہ دیکھ کہ اس کے ہاتھ کو غوث اعظم سے نسبت حاصل ہو گئی ہے۔ اب پتھر کو نہ دیکھ، ارے پتھر کو دیکھے گا تو تو جو ہے وہ صنم سمجھ کے بیٹھ جائے گا، اگر پتھر سمجھ جائے گا تو ہند میں ہی رہ جائے گا۔ پتھر کو نہ دیکھ، پتھر کے مقام کو دیکھ، نسبت کس سے ہو گئی ہے؟ ابراہیم سے ہوئی ہے، ابراہیم کو مصطفیٰ سے نسبت ہوئی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے سگ سے ہے، تجھ سے در سے ہے، سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ اتنی دور سنیوں اعلیٰ حضرت نے ہمارا عقیدہ بیان کیا ہے، ہم تو اسی عقیدے پر ہیں، ہم تو وہاں ہم کو دودھ سے مطلب ہے، گائے سے بعد میں مطلب ہے، دودھ آتا ہی گائے سے ہے نا، بس لے لو، کہاں سے آیا وہ معلوم ہے، پوچھنا نہیں کہاں سے آیا، وہ تو گائے سے ہی آئے گا، وہ تو آئے گا، جو بھی ملا ہے در مصطفیٰ سے ہی ملے گا، در مصطفیٰ ہی سے ملے گا۔ اب مقام ابراہیم پر جب کھڑے تو یہ مت سوچ کے کھڑا ہونا، اگر یہ بھی خیال آ گیا کہ میں نماز پڑھتے ہوئے میں پتھر کے پاس میں کھڑا ہوا ہوں، پتھر کے پاس میں، اچھا تم اللہ کو شرک سمجھا رہے ہو کیا؟ یہ لوگ اتنے زیادہ اوور کانفیڈنس ہیں ان لوگوں کو، اب یہاں تک تو وہ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا گیا تھا نا، وہ ایک وہابڑا بولا نہیں تھا، یاد ہے آپ کو؟ اوہ پھر بھول گئے آپ، یاد رکھنا یہ سب چیزیں ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جو مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، تو ایک وہابڑے نے کہا تھا یا محمد عدل، انصاف کیجئے، رسول کو عدل جو ہے، انصاف نبی کے در کی بھیک ہے، انصاف جو ہے وہ نبی کے در کی
بھیک کا نام انصاف ہے. انصاف نبی کے ہاتھ سے یا پاؤں سے جو پانی ٹپکتا ہے نا اس سے عدل نکلتا ہے. عدل. اور نبی کو کہہ رہا ہے کہ انصاف کیجئے یا محمد انصاف کیجئے. نبی نے اسی لیے فرمایا. اچھا نبی نے تو پہلے نہیں فرمایا نا, یہاں تو دیکھیے حالت کیا ہوتی ہے. محمد الرسول اللہ والذین معهم اشداء علی الکفار رحماء بینہم. صحابہ کیا اعلیٰ حضرت ایسے کڑک تھے نا, اعلیٰ حضرت تھے نا. ہر دور کے لیے الگ الگ ٹائپ کے, ہر صحابی ایک ہی ٹائپ کے نہیں ہوتے. عمر فاروق جیسے ابو بکر نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں. بات کرے تو اب اعلیٰ حضرت کیسے, ان کا وصف کیسا تھا بولے تو ان کے اندر کون سا وہ ٹیمپر تھا بولے تو عمر کا ٹیمپر تھا. سن کو کسی کو ابو بکر صدیق کا ٹیمپر, کسی کو عمر فاروق کا ٹیمپر, کسی کو عثمان غنی کا ٹیمپر, کسی کو مولا علی کا ٹیمپر ہوتا. اولیاء جو ہوتے ہیں وہ مظہر صحابہ ہوتے ہیں. آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کریں. اللہ نے فرمایا. ابو بکر جب کہا عید محمد انصاف کیجئے محمد, اب تو عمر بیٹھے ہوئے نا اس مجلس میں. عمر اللہ اکبر, وہ تو ننگی تلوار عمر فاروق رضی اللہ عنہ اٹھا دیے, فوراً نکال دیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی کی بارگاہ میں ایسا اٹھا دیے تلوار, اٹھا دیے نا تلوار. نبی نے فرمایا نہ عمر نہیں عمر نہیں, بس دیکھ کے رکھ لو. آنے والوں کو بھی بتانا ہے نا, اس کی نسل آنے والی ہے. ایسا رہا تو مزہ ملے گا جینے میں, ایسا رہا تو اپوزٹ رہے تو مزہ زندگی میں. خالی ایک کیچک ٹائپ کے رہے تو اچھا نہیں دکھتا. وہ ایک کیچک ورائٹی جو ہے مچھی نہیں رکھتے ٹانگ میں, 2-3 ڈیزائن رکھتے مچھیاں, ذرا ایسا بھی ذرا بدل کو دکھنا, ذرا مزہ رہنا. ایک کیچک رکھے تو کیا وہ روز دیکھنا, ذرا بدل کر کے دکھتا, وہ مزہ الگ رہتا وہ ہے نہیں. تو عمر فاروق ذرا اپوزٹ رہنا نہیں رہے تو مزہ میں نہیں آتا. پورے کروڑ روپے کی بلڈنگ میں ایک باتھ روم رہنا ضروری. باتھ روم نہیں تو بلڈنگ کی ویلیو نہیں رہتی ہے, باتھ روم بھی رہنا اس میں. تو عمر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ عمر نہ مارو, یہ بھی ضرورت ہے, اس کو بھی رکھنا ہے, جانے دو. یہ ایسا بہاوڑا, یہ بولتے نا یہ کیسا کرتے بولے تو وہ آج بھی کرتے. حضور کا روزہ سامنے رہا تو پیٹ کر کے کھڑے ہوتے. یہ آج کا نہیں ہے, یہ نئے لیٹسٹ بہاوڑے ان کا نہیں, وہ ان کی نسل آ رہی ہے جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عمر چھوڑ دو, جا رہا ہے, دیکھ کے رکھ لینا. یہ موٹے مارا ہوا ہے, ہمیشہ موٹے مار کریں گا, انہیں ایسا پہن کے رہیں گا, اس کے کپڑے ایسے رہیں گے, یہ ایسا رہے گا, انہیں بہت اکڑ کر چلے گا, یہ ایسی قرآن کی تلاوت کرے گا. تم دیکھ کر کے تم اپنی قرت کو جو ہے وہ کمزور نہ, ان کی نمازوں کو دیکھ کر کے تم اپنی نمازوں کو ہی سمجھو گے, اس کی تلاوتوں کو دیکھ کر اپنی تلاوتیں جانے دو. یہ نبی کو پیٹ دکھا, ان کے چہرے کے پاس پیٹ دکھا کے چلا گیا, پیٹ دکھا کے گیا تھا. اب یہ حضور کو انصاف دکھا کے گیا نا وہ بڑا, یہ اب ذرا ترقی کر گیا نا, زمانہ ترقی ہوا نا. یہ لوگ بولتے ہیں حضور کا آپ کو جو ہے بہت ترقی کر گیا. امام اعظم سے زیادہ ترقی کر گئے امام اعظم ابو حنیفہ سے زیادہ ترقی. وہاں بڑے نا یہ غیر مخلدین, یہ ان سے ترقی کر گیا. کیا بولے تو انٹرنیٹ آ گیا, انٹرنیٹ آیا تو پورے صحابہ آگے جگہ ان کو, انٹرنیٹ ان کو صحابہ سے ہو گیا. انٹرنیٹ آ گیا تو ہم ان سے بڑھ گئے. اب کیا بولتے ہیں, یہ زمانہ جیسے ترقی کر گیا, انہوں بھی ترقی کر گئے. کیا بولے, وہ تو بول گئے یا محمد انصاف کیجئے. یہ حضور کو انصاف سکھا کے گیا نا. اب یہ دیکھو یہ وہاں بڑے کیا معلوم آگے بولتے ہیں یہ شرک ہے. کعبۃ اللہ میں اللہ کے گھر میں یہ شرک ہے, ہاتھ لگا تو یہ شرک ہے. بات تو اللہ کو شرک سکھا رہا ہے کیا؟ انہوں اللہ کو شرک سکھا رہے ہیں. شرک ایسا رہے گا, اللہ شرک بولے تو ایسا, شرک بولے تو یہ کرے تو شرک, اللہ کو سکھا رہے ہیں. سنو انہوں اللہ کو, ہم الٹا کیا بولتے ہیں, ہمیں بڑھا دیے بولتے ہیں. ہم کب بڑھانے جائیں گے, ہم کس کو کیا بڑھائیں گے جبکہ بڑھانے والا اللہ تعالیٰ تیرا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر, آقا پر تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا سایہ ہے. ہم کہاں سے بڑھائیں گے؟ اب وہاں کھڑے ہو گئے تو ہاتھ لگا شرک ہے. اللہ کو پوچھو, ہم مت پوچھو, اللہ کو پوچھو. یہ طواف کرنے کے بعد وہاں کہیں کو آنے کا بولا اللہ تعالیٰ. اللہ کعبۃ اللہ کے اندر جا کے نماز پڑھو بول رہا تھا. کعبۃ اللہ کے اندر جا کے نماز, وہ اس کے پاس پڑھنا آتا ہے, وہ پتھر کے پاس آؤ, پتھر کے مقام ابراہیم کے پاس آؤ,
اب نہیں نا ویسا نہیں نا، اب تو پیچھے پڑتے، اب ویسا نہیں با حضور کے زمانے میں اب کیا بولتے ذرا لوگ، ہاں حضور کے زمانے حضور کے بارگاہ میں سلام پڑھنے دیتے نہیں، سلام پڑھے تو مارتی نہ، وہ بے وقوفی ہے، وہ بے وقوفی ہے، علم نہیں ہے۔ اب دیکھو 25 میں سے پہلے بھی بتایا تھا، وہ 25 لاکھ حاجی جاتے ہیں وہاں پر، اب ایک ساتھ ریلے آتے رہتے ہیں، اب وہاں پر 5-6 یہاں کے 10-15 مقتدی جہاں کھڑے ہو کے سلام پڑھ لے، کھڑے گئے تو کتنا ٹائم ہونا، ایک جنے کو 1 منٹ دے سلام پڑھنے کے واسطے 2 شعر، حضرت 2 شعر پڑھتا ہوں، 2 شعر پڑھتا ہوں، یہاں تاخرا تو میں حالت خراب ہو جاتی، حضرت میں صرف 2 شعر پڑھتا ہوں، بولتے سلام کے 2 شعر پڑھتا ہوں، نہ بولتا 2 شعر پڑھتا ہوں، ایسا وہ بھی آج کے زمانے کے عاشقاں کا قصہ ہی ہے، آج کے داڑھی نہیں تو بھی عاشقاں ہی وہ بول کر کے رہتے ہی، وہ ہے وہ سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی کو منڈاتا ہے، کیوں چہرے سے عشق کا اظہار نہیں ہوتا، خالی مائک میں 2 نیت پڑھنے کے لیے داڑھی منڈاتی پڑا عاشق رسول، اب وہی کا رہتا ہے، ایک رہتا ہوا مجلس میں تو ایسا پڑھنا بول کے ایک رہتا وہ الگ چیز ہے۔ تو ایسا اگر وہاں پر مدینے میں کھڑے ہو گئے رسول کی بارگاہ کے سنہری جالیوں کے پاس سے، ایک 50 جنے ایک آدمی کو 1 منٹ دے دے، کیا حالت ہونا وہاں پر، 1 سال ہونا، پورے حاجہ کو سلام پڑھ کو نکلے تھا، سال بھی بڑھ جائیں گے، اس کے بعد ہوتا ہے حاجی حاجی اللہ 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 روح 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 حاجی اللہ 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 بول کے بگاتے رہتے ہیں، کھڑے تو مشکل ہے تو بول کو، اب وہ ذرا خود پڑھنا ہے آپ کو تو رب پیچھے ہٹ جاؤ، جگہ چھوڑ دو، جگہ چھوڑ دو، وہاں پر تھوڑا آگے جا کر کے، تھوڑا آگے چلے جاؤ، پیچھے چلے جاؤ، وہاں کھڑ کے سلام، قبلے کو پیٹ کر کے عاشق کھڑا ہوتا تھا، رسول کے چہرے کے لیے قبلے کو پیٹ کر سکتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ کعبۃ اللہ نے خود کہا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، میرے پاس آ کر کے اس کعبے کو پیٹ نہ کرنا، اس کعبے کو پیٹ نہ کرنا۔ اب بتایا مقام ابراہیم پر آ کر کے تمہاری نمازیت کی تمہارے اس طواف کی قبولیت کو اگر کروانا ہے، قبولیت کا درجہ دینا ہے، مقام ابراہیم پر آؤ، میرے محبوب کی نسبت اس پتھر کو ہے، اس لیے وہاں پر آ کے 2 بازو میں کھڑ کے، بہت بڑی جگہ ہے وہاں، نہیں کام پڑھنا مقام ابراہیم پر۔ اب اس کے اوپر زیادہ بولوں گا تو بہت لمبا ٹائم نہیں لگا، اب اس کے اوپر اور مزید بولنے کے بجائے ہم وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ پڑھ لیے نا ہم لوگ 2 رکعت پڑھ لیے، 2 رکعت پڑھ لیے، طواف کی 2 رکعت پڑھ لیے ہم لوگ، وہاں سے پڑھ لیے نہیں آپ لوگ، اتنا پڑھے نا، ابھی کیا نماز پڑھیں گے؟ تیری یاد میں رہ جانا یہی نماز ہے، تیری یاد میں رو لینا یہ وضو ہے، پھر یہاں سے آگے نکلے، اب یہاں سے وضو نماز پڑھ لیے، پھر وہاں گئے، وہاں جانے کے بعد اب پیو، اب کیا کرنا ہے؟ پڑھ لیا وہاں میرے آقا کی دربار پہ، ہاتھ میرے سرکار کو جو نسبت، میرے حبیب کو جو نسبت تھی وہاں نماز پڑھ لیا۔ اب آؤ میرے حبیب کو ایک اور نسبت ہے، کہاں سے؟ زمزم سے نسبت ہے، کیسا زمزم کو آج تک برقرار رکھا ہے وہاں پر، آج تک زمزم زمزم، آپ بھی بولے تو بھی نہیں رک رہا، وہ کب سے بول رہے ہیں؟ حضرت حاجرہ کے زمانے سے زمزم، زمزم کے معنی بولو، رک 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 بولے، آپ کو واقعہ تو معلوم ہے، بولنے کی ضرورت نہیں ہے، لمبا چوڑا قصہ نہیں ہے، شارٹ کٹ میں بتانا، جو یہ پوائنٹ بتا کے نکلنا ہے یہاں سے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ دوڑے نا، وہ دوڑنے کی طرف بھی جائیں گے، چھوڑنا نہیں ہے نا، عاشقوں کو یاد کر لینا اللہ کی عبادت ہے، ان کو، ان کی اداؤں کو، ان کی اسٹائل، خالی ان کے اسٹائل مارے تو عبادت ہے، ان کے اسٹائل مارنا بولا اللہ تعالیٰ، ان کی اسٹائل کرو، ان کا اسٹائل اپناؤ، یہ وہ اسٹائل نہیں، ان کے اسٹائل کرے تو میں خوش ہوتا ہوں، میں تم یہ اسٹائل میں دیکھتا ہوں تم لوگوں کو، تمہیں کسی اور کو دکھانے کے لیے وہ اسٹائل کرے تو وہ فانی لوگ دیکھتے، یہ سپر اسٹاراں کا اسٹائل کرے تو یہ فانی لوگ دیکھیں گے، یہ بھی فنا ہونے والے دیکھیں گے، لیکن اگر تم ان کا اسٹائل مارو گے تو باقی ذات تمہیں دیکھے گی، باقی دیکھنا ہے، باقی ذات دیکھنا ہے تو ان لوگوں کا اسٹائل مارو، ان کی اسٹائل مارو۔ کیا کرنا ہے یہاں سے؟ حضرت حاجرہ کا واقعہ، اوپر دوڑے، نیچے آ کے دیکھا تو وہ ایڑی سے رگڑ کے، سرکار نے فرمایا، 2 روایتیں ہیں، حضرت جبرائیل آ کے پر مارے، زمین پہ رگڑے، اب کیا بھی لے سکتے ہیں، کچھ بھی لے دو، لیکن زمزم آ گیا۔ حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایڑی رگڑا، پانی کتنا رگڑے رہیں گے، کہ وہ بچے کی عمر میں، وہ دودھ پینے کے زمانے میں کیا اتنا بور والے سے رگڑے رہیں گے؟ اسماعیل علیہ السلام بور کی طرح رگڑے رہیں گے، کنویں کی طرح رگڑے رہیں گے، خالی ذرا مارے ایسا پیر، نبیوں کا حال دیکھو، پیر خالی ایسا مارے تو ضرورت ہے بول کر مارے تو زمین سینہ پھاڑ کے دے دیتی اپنا۔ اسماعیل علیہ السلام کا یہ حال، کون انہوں؟ اسماعیل علیہ السلام
اسماعیل علیہ السلام کیا ہونا؟ نبی کے دادا. بہت پیچھے جانا پڑتا اسماعیل علیہ السلام کو، بہت پیچھے جانا. ان کے بعد میں اسماعیل علیہ السلام نے جب انہوں چاہے، جب پینے اپنی ماں کو پینا ہے، بچے کا بھی حلق سوکھ رہا ہے، ماں پی تو نہ دودھ آئے گا، تو اسی لیے رگڑے، پانی آ گیا. لوگوں تم ذرا ایمان سے بتاؤ، جب اسماعیل علیہ السلام کے لیے اگر رگڑنے پر زمین کا سینہ شق ہو کے پانی زمزم آ سکتا ہے، تو اس حضرت امام حسین جو نواز رسول ہیں، اگر وہ چاہتے تو کربلا میں رگڑ کے پانی نکال سکتے تھے. یہ تمہاری عقل کا ہے. وہاں تو ابھی لمبی نسبت ہے، آنا ابھی کئی نسل کے بعد اسماعیل علیہ السلام ملتے ہیں. یہاں تو بس بیٹی کے بعد بیٹا ہے. یہاں تو ارے اپنے بیٹے کو حسین کے لیے قربان کر رہے ہیں. کیا اس کے لیے کربلا میں پانی نہیں نکل سکتا تھا؟ پیاسے مار دیے گئے. حسین نے چاہا نہیں. وہ کیا مدد کریں گے؟ ایسا سوچ لے کو بیٹھو، قیامت میں دیکھ کیا مدد کریں گے. ایسا بول لے بیٹھو، لات مار کر اللہ ڈھکل دیتا ہے. یہ مدد نہیں کریں گے، تجھے آج نہیں مدد کریں گے. اللہ بھی مدد نہیں کرے گا، نبی بھی مدد نہیں کریں گے، مومنین بھی، سنیاں بھی مدد نہیں کریں گے. آج ہم لوگ بھی نہیں چھوڑیں گے. جو حضور کا نہیں اسے کب ہمیں دیں گے؟ اللہ کی سنت کیا ہے بولے تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ فرمائے گا. قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر آپ ان لوگوں کے لیے 70 مرتبہ بھی اگر استغفار کریں گے تو میں ان لوگوں کو معاف نہیں کروں گا. ان لوگوں کو خالی ایسے پوائنٹس ملتے. سب کیا بولتے معلوم؟ یہ پوائنٹ لے کر دیکھو سنیہ کو، انہیں معلوم نہیں سنی کیسا سنی کر کے بولتے ہو. انہیں کتنے بڑے مدرسے سے آیا تو بھی آسمان سے ٹپکیا تو بھی کھجور میں چٹکنا. آسمان سے ٹپکیا تو بھی ہمیں وہاں سے نہیں ٹپکے، ہمیں تو نور محمدی سے ٹپکے ہیں. تو یہ بولتا ہے حضور اگر قیامت کی روز 70 بار بھی، اللہ بولتا ہے 70 بار بھی استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. دیکھو حضور اگر چاہیں تو استغفار کرنا چاہیں تو اللہ استغفار قبول نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں دے گا. بلکہ ایسا پوائنٹ ڈالے. اب ہمارے ذرے رہتے ہیں وہ پہلے آلریڈی ان کا فکس ہو کے رہتا ہو، ان کا سٹی ہو کے رہتا. یہ ادھر کے نہیں ہیں ادھر کے ہیں، یہ ادھر کے نہیں ادھر کے ہیں. سواء علیہم، اللہ نے فرمایا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. محبوب ان کو ڈرائیں بشارت دیں کچھ بھی کریں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. یہ ان کی کیٹیگری کے ہیں. یہ بولتے ہیں کہ یہ حضور ایسا کرے تو یہ نہیں معلوم ہے کہ نبی کے تعلق سے یہ کیا اللہ تعالیٰ نے جو آیت بیان فرمائی ہے کس کے لیے ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ مدینے کے ذکر کے ٹائم کریں گے ہم انشاءاللہ اس کو. اب چلیے اب یہاں پر زمزم کی طرف واپس چلتے ہیں. وہ زمزم کیا ہے؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اسماعیل علیہ السلام کو ہے. اب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، پانی جب بہنا شروع ہوا، پانی نکلنا شروع ہوا، نکل کے بہتے گیا، مٹی لا کے ڈالنے لگی. کہا پانی بڑھ رہا ہے. حضرت حاجرہ نے کہا زم رک. فرمایا اچھا یہ کون بولے یہ بات؟ حضرت حاجرہ جو بولے یہ بات کون بولے؟ زمزم بول کے بولے، حاجرہ بول کے کون بولے؟ ہمارے آقا بولے. حضور کو پوچھ یا رسول اللہ آپ کو کیسے معلوم حاجرہ وہ بولے بول کر، حاجرہ یہ بات بولے بول کر؟ تو آپ کو ایمان ہے نا؟ حاجرہ یہ بولے، نبی فرما دیے تو ختم نہ قصہ. زمزم بول کر کے بولے، حضرت حاجرہ بول کر مان لیے. یہی ہمارا ایمان ہے کہ نبی ہر زمانے میں موجود ہے، ہر زمانے میں موجود ہے. حاجرہ کیا بولے، اسماعیل علیہ السلام کیا بولے، ابراہیم علیہ السلام کیا بولے، خود نبی بیان کر رہے ہیں. کیسے نبی کو معلوم؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب میں نے تمام علم آپ کو عطا کر دیا ہے. اب زمزم کا کنواں ہے، یہ زمزم کا پانی ہے. نبی نے فرمایا اگر حاجرہ زمزم نہ کہتی، اگر حاجرہ اسے زمزم بول کے نہ روکتی تو پوری کائنات میں پانی پھیل جاتا اور ہر ایک اسی سے اب زرخیز ہو جاتا.
پوری دنیا کافی ہو جاتا. اچھا اس وقت میں زمزم کہاں تھا؟ حاجرانی رک جانا وہاں تک رکا، لیکن آ رہا ہے. کب سے؟ حاضرہ سے لے کر آج تک کون پوچھے تو یہ کیا ہے؟ زمزم زمزم زمزم. رک 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 بولا جا رہا ہے، لیکن بند نہیں ہوتا ہے. یہ بند نہیں ہوتا ہے. یہاں سے پانی نکل رہا ہے، پانی نکل رہا ہے، پانی نکل رہا ہے. فرمایا یہ پوری کائنات میں پانی پہنچ جاتا. نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نبی کی زبان کو اس کو جو ہے صادق کر رہا ہے پروردگار، ایسے ہی دنیا کے کونے کونے تک ہر حاجی لے کر کے پہنچ بھی رہا ہے اور پانی کم بھی نہیں ہو رہا ہے. پانی کم بھی نہیں ہو رہا ہے. اور اس کی خاصیت کیا ہے؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کو پیتے وقت اگر کوئی دعا پڑھ کر بیمار پڑتے ہوئے اگر پی لے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری کو اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا. زمزم کے پانی کو پیتے ہوئے اللہم انفعنی بما علمتنی، اور علم کے لیے بھی اگر پڑھے اور اگر بیماری سے شفا کے لیے بھی پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ زمزم کے پیتے وقت جو ہے دعا کرنے پر شفا بھی عطا فرما دیتا ہے. اب زمزم سے آگے چل کر کے زمزم پی کر کے فل ہو گئے. اب اس لیے کہ ایک بڑی جو ہے ذمہ داری کا کام ادا کرنا ہے. صفا سے مروہ تک کی وہ دوڑ لگانی ہے. پھر یہاں سے جو ہے آگے کی طرف چلنا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ہر رکن کے اسرار و رموز اللہ میں عطا فرمائے. کیا کیا چیزیں وہاں پر اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم انہیں دکھائیں اپنی نشانیاں. بہت ساری نشانیاں ہیں. اللہ کرے پروردگار عالم عاشقوں والا سفر ہمیں نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں عاشقوں والا سفر نصیب فرمائے. نبی کی محبت میں جینے مرنے کی ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائے. اب وہ مسئلہ وقت کا تقاضا ہے. میں نے وعدہ بھی کیا تھا کہ کینسر کے تعلق سے آپ حضرات کو جو ہے وہ باتیں بتائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت کا اس میں درکار نہیں ہے. میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں ہو سکے تو اگلی جمعہ یا پھر آپ کوئی نماز کے بعد میں اگر آ جائیں جس کو یہ ڈاؤٹ ہے تو وہ آ جائیں. میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نماز کے بعد آپ حضرات کو میں نے سوچا کہ اس کو بتانے کے بجائے کون کون اس میں لکھیں گے کون کون نہیں لکھیں گے، اس لیے کہ اس میں عربی دعائیں بھی ہیں. میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمارے جو ساتھی ہیں اگر وہ آ کر کے ذرا کوشش ساتھ دیں، اگر کوآپریٹ کریں تو انشاءاللہ میں اس کو چھپا کر کے آئندہ جمعہ جو ہے وہ پورے طریقے سے چھپا کر کے ہی آپ حضرات کو پرنٹ کرا کر کے آپ حضرات کو فری آپ کو تقسیم آپ کو کرا دیں، تاکہ وہ آپ کو یاد بھی رہ جائے. آپ کے گھروں پہ آپ چسپاں بھی کر دیں. آپ چاہیں تو کسی اور کو بھی دینا چاہیں تو اسے زیراکس کر کے آپ حضرات دے بھی سکتے ہیں. ایک اعلان مجھے ضروری یہ کرنی تھی کہ میرے استاد گرامی حضرت اللہ پیر طریقت حضرت علامہ حافظ و قاری قدیر احمد شاہ ادا العامری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک پوری کرناٹک کے پوری سنیوں پر بڑا ان کا احسان ہے. ان کا پردہ کیے ہوئے 1 سال مکمل ہو چکا ہے. انشاءاللہ 16 تاریخ کو ان کا عرس مبارک ہے. قدیر احمد شاہ صاحب ادا العامری شاہ صاحب میرے استاد گرامی کا عرس جو ہے پہلا عرس مبارک 16 تاریخ کو انشاءاللہ تبارک و تعالی داؤس پیٹ کے قرب لکھور کے قرب میں جو ہے وہاں پر ان کی مزار ہے. وہاں پر انشاءاللہ تعالی بعد نماز 16 تاریخ کو عصر کی بعد سے جو ہے وہ پروگرام شروع ہوگا. قرآن خوانی اور نعتیہ محفل ہوگی. پھر انشاءاللہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد پیر طریقت نبیر غوث اعظم شہزادے غوث اعظم سرکار سید محمد رضا اللہ عامر علی شاہ دامت برکاتہم العالیہ کا خطاب نایاب بھی ہوگا. اولیاء کرام کے تعلق سے آپ حضرات سے میری پرخلوص گزارش ہے کہ آپ حضرات 16 تاریخ کو اگر ہو سکے تو آپ حضرات یہاں پر جمع بھی ہو جائیں تو ظہر میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک ساتھ ہو کر کے یہاں پر جو ہے ہم لوگ وہاں پر عرس مبارک پر چلیں گے. رات بھر جو ہے وہاں پر حضرت کی موجودگی میں سما خوانی کا بھی اہتمام رہے گا. بعد نماز فجر جو ہے فاتحہ خوانی کے ساتھ وہ مجلس برخاست ہوگی. آپ یاد رکھ لیں، نوٹ کر لیں، ضرور تشریف لائیے. ہم سے جسے محبت ہے اب سمجھتے ہیں کہ آپ سے محبت آپ کی محبت کا اظہار یہ ہے کہ آپ جو ہے 16 تاریخ کو انشاءاللہ تبارک و تعالی میرے استاد گرامی میرے محسن سرکار حضرت ادا العامری شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے عرس مبارک پر آپ حضرات ضرور شرکت فرمائیں. اور ایک اسلامی بھائی نے دعا کی درخواست کی، ان کی بیٹی بہت بیمار ہے. دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ان کی بیٹی کو اللہ شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے. صادق صاحب نے بھی ہمارے ایک اور ساتھی ہیں ان کے بیٹے کی بھی طبیعت ناساز ہے. دعا کی درخواست انہوں نے بھی ان کی بھی اللہ